بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہادی منان ٹی وی ہے اور میں ہوں صاحب زادہ ہادی عبد المنان۔ ناظرین، ہادی منان ٹی وی اس سے پہلے بہت سی ایسی نشستیں منعقد کر چکا ہے جن میں سیاسی حالات پر ہم نے بات کی، جن میں ملکی قومی حالات سے آپ کو آگاہ کیا اور ملکی اور قومی قدم قدم مرحلہ وائز جو صورتحال بنتی رہی اس کے تجزیے پیش کیے۔ مگر ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ جب کہ ہمارا ایک ایسے گھرانے سے تعلق ہے جو اولیاء کے جو مقاصد ہیں اور جو اولیاء کی عظمت ہے اور جو اولیاء نے زندگی بھر جدوجہد کی، اس کے سلسلے میں اس خاندان کی ایک خاص شہرت ہے۔ اور اس وقت چونکہ سلسلہ عالیہ صدیقیہ جس کی درگاہ صدیقیہ کے نام سے معروف ہے، اس کی سجادہ نشینی کا اعزاز مجھے حاصل ہے، تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ فرض ہے کہ عالم ہار شریف میں جو یہ روحانی مرکز ہے، اس کی تاریخ اور اس کی مفصل جد و جہد اور تمام تر اس کے حالات سے آپ کو آگاہی دی جائے۔ ناظرین، عالم ہار شریف جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یقیناً معلوم ہوگا کہ پنجاب میں یہ ایک بڑا روحانی مرکز ہے، اور اس مرکز کا آغاز، اس مرکز کی بنیاد رکھنے والے خواجگان عظیم بزرگ ہستی حضرت سید محمد چنن شاہ صاحب تھے۔ حضرت سید چنن شاہ صاحب کو خلافت و بیعت اور اجازت کا اعزاز جس سے حاصل ہوا، وہ عظیم ولی، عظیم بزرگ ہستی حضرت نامدار شاہ صاحب المعروف ہادی پاک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو فرض یہ بنتا ہے کہ عالم ہار شریف کی اس درگاہ کے بزرگوں کے حالات بتانے سے پہلی نشست میں حضرت نامدار شاہ صاحب المعروف ہادی پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ سید چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی تھی حضرت نامدار شاہ صاحب ہادی پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، اور ہادی پاک رحمۃ اللہ علیہ انہیں اور ان کے خلیفہ اول حضرت خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خواجگان حضرت سید محمد امین شاہ صاحب جو حضرت سید چنن شاہ صاحب کے بیٹے تھے، ان دونوں کو لے کر اپنے پیر، ان کے جن سے ان کو خلافت و اجازت کا اعزاز حاصل ہوا، یعنی چورا شریف کے سید
نور محمد بابا جی نور محمد تراہی صاحب کے پاس لے کر گئے اور ان کو وہاں سے بھی فیض دلایا اور وہاں سے بھی ان کو خلافت و بیعت کا آغاز حاصل ہوا۔ بہرحال یہ مرحلہ وائز ایک ایک کر کے ان تمام عظیم بزرگ ہستیوں کی زندگیوں سے، ان کی سیرتوں سے، ان کے حالات سے، ان کی جد و جہد سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج ہم ہمارے عالم شریف کی عالم شریف کے اس روحانی مرکز کو جن سے فیض حاصل ہوا، یعنی حضرت نامدار شاہ صاحب المعروف ہادی پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب ان کے حالات سے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ پہلے ان کی زندگی کا، ان کی جد و جہد کا اور ان کی کوششوں کا اور ان کے فیض کا اور ان کے جو اس علاقے پر روحانی اثر مرتب ہوا، اس کا ذکر کرنا سب سے پہلے فرض بنتا ہے۔ ہادی پاک رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی گاؤں نتیال شریف تھا۔ نتیال یہ آج کل کے کیپے کی، اس وقت اس کو صوبہ سرحد یا سرحد شمالی سرحدی صوبہ کچھ اس طرح کر کے انگریز نام لیتے تھے۔ بہرحال کیپے کے ایک علاقہ میں وہ موجود ہے اور وہ نتیال شریف سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ شروع ہی سے اس تلاش میں تھے کہ ان کو کوئی ایسی بزرگ ہستی سے ان کی ملاقات ہو جائے اور وہ ان سے وہ روحانی فیض حاصل کریں اور ان سے بیعت و خلافت کا ان کے ذہن میں تو ابھی نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ کسی ایسی عظیم بزرگ ہستی سے بیعت کریں۔ تو وہ تیرہ شریف پہنچے۔ تیرہ شریف میں بابا جی نور محمد تراہی صاحب موجود تھے، تو انہوں نے بابا جی نور محمد تراہی صاحب سے بیعت کی اور ان کے پاس، ان کے ڈیرے پر ہی انہوں نے مطلب رہنا شروع کر دیا اور وہاں رہ کر وہ ان کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ ڈیرے کی صفائی کرتے، ان کے جو مال ڈنگر تھا، ان کے جو بھینسیں وغیرہ تھی، ان کی جو ضروری سیوا ہوتی ہے وہ کرتے، ان کے جو چارہ ڈالنے کا اہتمام جتنا بھی ہوتا تھا، چارہ کاٹنا، لانا، ان کی کھرلیوں میں ڈالنا، یہ سارا کام وہ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ سب خدمت سر انجام دینے کے بعد وہ کھلی جگہ، ویرانوں میں، جنگلوں میں نکل جاتے تھے اور عبادت اور ذکر الہی میں سارا وقت گزارتے۔ ان کے جسم پر ایک گدڑی ہوتی اور وہ درختوں کے پتوں اور اگر کوئی پھل وغیرہ مل جائے تو اس پر گزارا کرتے۔ بہرحال یہ ان کی اس طرح سے راتیں اور شامیں گزرتی اور دن سارا وہ ان کی خدمت میں رہتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، یہ واقعہ ان کی بابا جی نور محمد تراہی صاحب سے عقیدت اور احترام کا اظہار کرتا ہے۔ وہ ڈیرے کے کسی کمرے کی چھت پر کوئی کام کر رہے تھے کہ اتفاق سے بابا جی نور محمد تراہی صاحب اس طرف تشریف لے آئے۔ جب ہادی پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ان پر نظر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ میں چھت پر ہوں اور میرے پیر نیچے ہیں،
تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ عین بے ادبی ہے، انہوں نے یک لخت ایک لمحے کی دیر کیے بغیر چھت سے ایک دم چھلانگ لگائی اور ان کے قدموں میں آ گئی۔ بابا جی نور محمد طلائی صاحب ان کے اس عمل سے بہت متاثر ہوئے، اور ان کے لیے ان کے دل میں بہت اللہ اچھے اور بڑے محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ بابا جی نے ان کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر جتنا فیض منتقل کر سکتے تھے کرتے۔ وہاں انہوں نے اس طرح ان کی خدمت میں 12 سال کا عرصہ، جب 12 سال کا طویل عرصہ ان کی خدمت میں گزر گیا اور وہ ہر طرح سے ان کے معیار پر پورا اترے اور جو ضروری تربیت تھی وہ بھی انہوں نے بابا جی سے حاصل کر لی، تو انہوں نے سمجھا کہ اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اسے خلافت عطا کی جائے اور پنجاب میں کام کرنے کے لیے کہا جائے، تاکہ پنجاب جو اس وقت کفر کا گڑھ بنا ہوا تھا، اس وقت سکھوں کی یہاں حکومت تھی اور مسلمانوں کے لیے کچھ مشکلات تھیں، تو اس وقت ضرورت تھی کہ پنجاب میں اعلاء کلمت الحق کا کام زیادہ قوت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کیا جائے۔ ناظرین، بابا جی نے انہیں کہا کہ تم اب پنجاب جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کو اللہ کا نام سکھاؤ، لوگوں تک فیض پہنچاؤ، اعلاء کلمت الحق کے لیے کام کرو، اور پورا پنجاب میری طرف سے، پورے پنجاب میں تم جہاں چاہو اعلاء کلمت الحق کے لیے کام کر سکتے ہو۔ ناظرین، ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ بابا جی سے علیحدہ ہوں، مگر چونکہ ان کا حکم تھا تو وہ اپنے پیر کا حکم ٹال نہیں سکتے تھے، تو بادل خواستہ بہت مشکل سے بالآخر وہاں سے وہ رخصت ہوئے۔ جب رخصت ہوئے تو جب تک بابا جی نظر آتے رہے وہ پیچھے مڑ کے انہی کو دیکھتے رہے، اسی طرح دیکھتے دیکھتے وہ پیراہ سے باہر آ گئے۔ اب وہ جب جنگلوں میں پہنچے، وہ راستہ، ان دنوں راستے اتنے اس طرح نہیں تھے، مطلب جس طرح اب ہے سڑکیں، اور ٹھیک طرح سے راستے نہیں بنے ہوئے تھے، سڑکیں نہیں بنی ہوئی تھیں، تو مطلب پہاڑوں اور جنگلوں میں اسی طرح سے گزرنا ہوتا تھا، اور مطلب بہت ایک مشکل سفر تھا۔ بہرحال وہ جب وہاں سے نکل آئے تو اب شام ہو رہی تھی، بادل بھی آئے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی بارش بھی ہونے لگی تھی، ٹھنڈی یا جیسی بھی تیز ہوائیں چلنے لگی تھی، تو اور اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی غار میں یا کسی کھو میں یا کسی ایسی جگہ جہاں شیلٹر ہو، سایہ ہو، میں مطلب رات گزار لیتا ہوں۔ تو انہیں ایک غار نظر آیا۔ ناظرین، انہوں نے دیکھا کہ غار میں بالکل وہ بارش کا پانی نہیں جا سکتا، اور کچھ انہیں محسوس ہوئی، تو وہ اس غار میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بیٹھ کے
وہ ذکر الہی میں مصروف ہو گئے، اور ذکر کرتے کرتے جب انہیں مطلب ضرورت محسوس ہوئی کہ اب وہ سو جائیں، تو وہ لیٹ گئے اور سو گئے۔ جب سو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک شیر غار میں داخل ہوا۔ یہ غار اس شیر کا غار تھا، وہ شیر وہاں رہتا تھا۔ وہ شیر غار میں داخل ہوا، اس نے دیکھا ایک شخص اس کے گھر میں، اس غار میں، یعنی جو اس کا گھر تھا اس پر قبضہ جمائے ہوئے لیٹا ہے۔ تو اب شیر، ایک طرف شیر تھا، دوسری طرف ایک کمزور انسان تھا۔ اب شیر چاہتا تو وہ اس کو ادھیڑ کے رکھ دیتا۔ شیر غور سے ان کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا اور ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ ان کے قدموں پر اس طرح اس نے منہ رکھا جیسے چوم رہا ہو، پھر ان کے قدموں کو چاٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ کچھ دیر چاٹتا رہا، پھر جھک کر سر کو نیچے کر کے جیسے سلام کر رہا ہو، وہ ان کی طرف اس نے دیکھا اور آہستہ آہستہ سے واپس مڑا اور چلا۔ اب اگلے دن موسم ایسا نہیں تھا کہ وہ سفر جاری رکھ سکتے، اس لیے وہ وہیں عبادت میں مصروف رہے۔ دوسری رات آ گئی، دوسری رات کو بھی وہ وہیں سو گئے۔ دوسری رات کو پھر شیر آیا۔ شیر غار کے منہ میں کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اب دوسرا دن تھا، امکان تھا کہ شیر غصے میں آ جائے کہ میرے گھر پر اس شخص نے قبضہ کیا ہوا ہے اور میں ایک دفعہ نظر انداز کر کے چلا گیا ہوں، تو یہ قبضہ چھوڑ ہی نہیں رہا۔ خطرہ ہو سکتا تھا کہ وہ ان پر حملہ کر دیتا، مگر شیر آہستہ آہستہ چلتا ہوا پھر ان کے قدموں کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا اور اس نے سر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور ان کے قدموں کو پھر چاٹنے لگا، اور کچھ دیر قدموں کو چاٹنے کے بعد آہستہ آہستہ چلتا ہوا غار سے باہر نکل گیا۔ اسی طرح 4-5 دن انہیں وہیں رکنا پڑا، اور وہ شیر ہر روز آتا رہا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے قدموں کو چاٹ کر ان کے ساتھ عقیدت، محبت اور احترام کا اظہار کر کے چلا جاتا رہا۔ اب ہادی پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ سفر جاری رکھا جا سکتا ہے۔ موسم بھی درست ہو گیا اور ان کی کیفیت بھی ایسی ہو گئی کہ وہ سفر جاری رکھ سکتے تھے۔ ان دنوں سفر بہت مشکل ہوتا تھا۔ جتنا سفر وہ طے کر چکے تھے اس میں اتنی تھکاوٹ ہو سکتی تھی کیونکہ پہاڑی راستے تھے، مشکل راستے تھے، پتھریلے راستے تھے، راستوں میں چٹانیں تھیں، بڑے بڑے پتھر تھے، جھاڑیاں تھیں، درخت تھے، راستے بنے ہوئے نہیں تھے، اور ایسے راستے میں تھوڑا سا سفر بھی بڑی سی تھکاوٹ دے سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ چوتھے یا پانچویں دن انہوں نے اپنا سفر جاری کیا۔
اور ناظرین، یہاں میں ایک بات بھول گیا ہوں. سفر جاری کرنے سے پہلے جب آخری رات تھی، ابھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی دیر اور یہاں رہیں گی، کہ آخری رات ان کے دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بابا جی نور محمد طلائی صاحب کی زیارت کرا دی. یہ سوچتے سوچتے اور یہ دعا کرتے کرتے کہ مجھے بابا جی کی زیارت ہو، وہ سو گئے. سحری کے وقت ان کو بابا جی نظر آئے. وہ کچھ غصے میں تھے. انہوں نے کہا، نامدار شاہ، میں نے تمہیں ادھر جنگلوں میں اور پہاڑوں میں گھومنے کے لیے نہیں بھیجا. میں نے تمہیں پنجاب میں الہی کلمت الحق کے کام کے لیے بھیجا ہے. یہاں اب جتنی دیر رک لیا ہے بہت ہے. اب فوراً اٹھو اور پنجاب جاؤ اور وہاں جا کر الہی کلمت الحق کے لیے کام کرو. لوگوں کو اللہ کا نام بتاؤ اور فیض عام کرو. عادل نامدار شاہ صاحب فوراً اٹھے، گھبرا گئے. انہیں محسوس ہوا کہ بابا جی میرے اتنی دیر لگانے کی وجہ سے کچھ تھوڑا مجھ سے ناراض ہوئے ہیں. تو وہ بہرحال اٹھے اور انہوں نے اپنا سفر تیزی سے جاری کیا اور پنجاب کی طرف پنجاب کی طرف کوچ کر گئے. اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے وہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ پہنچے. اور سیالکوٹ کے ایک مضافاتی گاؤں رنگ پورہ میں، اب تو رنگ پورہ سیالکوٹ میں شامل ہو چکا ہے اور سیالکوٹ کا ایک محلہ مطلب سمجھا جاتا ہے، محلہ قرار پاتا ہے. مگر اس وقت وہ سیالکوٹ سے باہر ایک مضافاتی گاؤں تھا. تو اس گاؤں میں رنگ پورہ میں ایک مسجد تھی. وہاں ایک بڑے ولی، ایک بزرگ حضرت فتح محمد صاحب تھے، ان کا مزار بھی تھا. تو وہ وہاں انہوں نے اپنا رہنے کا مطلب سوچا، اہتمام کیا، وہاں رہنے لگے. اب وہ مسجد کی انہوں نے جو کام اختیار کیا وہ مسجد کی صفائی اور پانی بھرنے کا تھا. وہ لوگوں کے وضو کے لیے پانی بھرتے اور مسجد میں جھاڑو دیتے، صفائی کرتے، دربار کی بھی صفائی کرتے اور لوگوں کو پانی پلاتے، وضو کے لیے پانی بھرتے اور اس طرح کی جتنی خدمات ضروری تھی وہ کرتے رہتے. اب اور انہوں نے وہیں سے جہاں کہیں جانا ہوتا تبلیغ کے سلسلے میں جاتے اور وہ انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا، وہیں واپس آ جاتے. ناظرین، اب وہ دنیا کو یہی پتہ تھا کہ یہ ایک مسجد کا خادم ہے، پانی وضو کے لیے، لوگوں کے وضو کے لیے پانی بھرتا ہے، مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، دربار کو صاف کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کے علاوہ یہ شاید اور کچھ نہیں، یہ ایک خادم. ناظرین، چونکہ اللہ نے ان سے کام لینا تھا، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے مگر اللہ نے انہیں کسی طرح سے ظاہر کرنا تھا. ہوا یہ کہ ضلع گجرات کے ایک قصبہ، اس وقت یہ قصبہ تھا کھاریاں.
गांव था या कस्बा था, खारियाँ का एक शख्स, गरीब शख्स था, मगर उसे बड़ा उसे ये अरमान था, उसे बड़ा ये शौक़ था, उसे ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हज कर लूँ। बड़ी मुश्किल से उसने हज के लिए किराया वगैरह के मतलब पैसे जमा किए, वसाइल इकट्ठा किए, मगर उससे इतना हो सका कि वो वहाँ पहुँच जाए और हज कर ले। वो वहाँ पहुँच गया, हज कर लिया, मगर अब उसके पास वापसी के लिए कोई एहतमाम नहीं था। नाज़रीन, हज हो गया। अब जब वापसी का वक्त है तो सब लोग जब वापस आते हैं, हज के फ़ौरन बाद अगर कोई एक दिन बाद तो कोई यहाँ नहीं पहुँच सकता, मगर चूँकि उन्होंने वापस आना था और उनके पास कोई वापस आने का बंदोबस्त नहीं था, वसाइल नहीं थे, वो परेशान हो गए, तो वो मस्जिद के दरवाज़े में खड़े होकर आवाज़ देने लगे कि कोई अल्लाह का बंदा है जो मुझे मेरे गांव पहुंचा दे, हज तो मैंने कर लिया है, जो मुझे वापस पहुंचने का कोई बंदोबस्त कर दे। मगर लोग सुनते थे, इस कान से सुनते थे, इधर से निकाल देते थे। जो मस्जिद नबवी के दरवाज़े में शायद वो खड़े ये बात कर रहे थे, और इमाम साहब भी जो उस वक्त थे उन्होंने भी सुना होगा, मगर उन्होंने भी उनको कोई अहमियत नहीं दी, कोई उनका जवाब नहीं दिया। वो बेचारे इसी तरह मतलब कुरलाते रहे, और मतलब उनकी किसी ने कोई मदद नहीं की कि एक रोज़ ये इसी तरह उनको चीख पुकार करते हुए 2-4 दिन गुजर गए कि एक रोज़ यकलख्त से कहीं से हादी पाक रहमतुल्लाह अलैह नमूदार हुए। उन्होंने कहा, भाई क्या बात है? वो कहने लगा, जनाब हज तो मैंने कर लिया है, अब मैंने वापस जाना है, मगर मेरे पास वापस जाने के लिए वसाइल नहीं है, तो खुदा के लिए कोई बंदोबस्त करें, मुझे वापस भिजवा दें। उन्होंने कहा, अच्छा इधर आओ। वो करीब आया, उसने कहा, हाथ पकड़ाओ। उसने अपने दोनों हाथ पकड़ाए। उन्होंने कहा, आंखें बंद, मेरे पाँव पे पाँव रखो। उसने पाँव पे पाँव रखे। उन्होंने कहा, आंखें बंद कर लो। उसने आंखें बंद कर ली, और 5 मिनट गुजरने के बाद उन्होंने फरमाया, आंखें खोल। उसने आंखें खोली तो उन्होंने कहा, देखो ये झाड़ियाँ किस इलाके की झाड़ियाँ हैं? मैंने कहा, जनाब ये तो मेरे इलाके खारियाँ की झाड़ियाँ हैं। मैंने कहा, देखो पहचानो, पीछे झाड़ियों के पीछे जो गांव है वो तुम्हारा गांव खारियाँ तो नहीं है? कहने लगा, जनाब है तो खारियाँ, मगर मैं कैसे इतनी जल्दी पहुंच सकता हूँ? मैंने फरमाया, भाई तुम ये ना सोचो कि मैं कैसे पहुंच सकता हूँ या पहुंचा हूँ, तुम वो सीधा रास्ता जा रहा है खारियाँ गाँव की तरफ, तो इस रास्ते पर पड़ जाओ और अपने घर पहुँचो। उसने कहा, जनाब, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, कमाल है, 5 मिनट में मुझे मेरे गांव पहुँचा दिया। वो हैरान और शिश्तर खड़ा उन्हें देख रहा था। तो उन्होंने कहा, अच्छा भाई खुदा हाफिज़। उसने बढ़ के आगे उनका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, जनाब मुझे कुछ बता तो जाए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो गया है, बस इसी को मतलब काफ़ी समझो। उन्होंने कहा, नहीं जनाब, मुझे ये तो बता दें कि आप अब रहते कहाँ हैं? जब उसने बहुत कहा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, रंगपुरा सियालकोट। ये कहकर वो गायब हो गए। अब लोगों ने, और साथ उन्होंने कहा कि देखो
یہ جو تم یہاں پہنچے ہو اس طرح سے، یہ کسی کو بتانا نہیں، نہ ہی میرا بتانا ہے، بالکل خاموش رہنا ہے، میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ وہ ظاہر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جی اب لوگوں نے کہا بھائی تم ابھی تو دور دور تک کسی حاجی کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں، کوئی شور نہیں، کہیں کوئی بات نہیں سنی، کوئی آ ہی نہیں سکتا اتنی جلدی، تم کیسے آ گئے؟ لوگوں نے کہا تم حج کر کے آئے نہیں ہو، تم حج کے لیے گئے ہی نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ اب وہ تو حج کر کے آیا تھا اور جھوٹا پڑ رہا تھا، حج بھی اس نے کیا اور لوگ اسے جھوٹا بھی کہہ رہے تھے، اور انہیں اس پر انہوں نے پابندی بھی لگائی تھی کہ بھئی کسی کو بتانا نہیں۔ مگر جب بہت لوگوں نے اسے تنگ کیا اور یہ اس پر الزام لگایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم حج کے لیے گئے ہی نہیں ہو، بہت بڑے تم فراڈیے ہو، کہ حج کا نام لے رہے ہو، حج کو بدنام کر رہے ہو، تو وہ مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا جناب، اس نے پھر ساری کہانی سنائی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ بزرگ ہیں کہاں؟ اس نے بتایا کہ وہ یہ کہہ کے گئے۔ میرے بار بار میرے اصرار کرنے پر انہوں نے بتایا ہے کہ میں رنگ پورا خیال کوٹ میں رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی چلو ہماری رہنمائی کرو اور ہمیں وہ بزرگ کی زیارت کرو۔ وہ گاؤں سارا چل پڑا۔ جب وہ چلے تو اس زمانے میں زیادہ تر لوگ پیدل ہی سفر کرتے تھے، وہ چلے تو اس کے ساتھ کے مضافات کے مختلف دیہاتوں کے مضافاتی علاقوں کے لوگ اور دوسرے قصبوں شہروں کے لوگ اور گجرات کے بے شمار لوگ، وہ سارے اس کے ساتھ ہوتے گئے۔ ہوتے ہوتے قافلہ اتنا بڑا ہو گیا کہ لوگوں کی تعداد ہزاروں میں مطلب ہزاروں پر مشتمل ہو گئے۔ وہ ہزاروں لوگ جب سیالکوٹ رنگ پورہ کی اس مسجد میں پہنچے تو، اور اتنے لوگ جب پہنچے، لوگ ایک دوسرے کو بتاتے بھی تھے، تو جب لوگوں نے مطلب وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا یہ بزرگ ہے۔ اب خلقت عقیدت سے ان پر مطلب جس طرح سے بھی وہ اظہار کر سکتے تھے عقیدت کا، وہ کرنے لگے۔ کوئی ان کے ہاتھ چومتا، کوئی ان کے مطلب ان کے سامنے جھکتا، کوئی جس طرح بھی کر سکتے تھے وہ کرنے لگے، اور اس طرح سے وہ ظاہر ہو گئے کہ یہ صرف پانی بھرنے والا خادم نہیں ہے، یہ صرف مسجد میں اور دربار پر جھاڑو دینے والا خادم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑے ولی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے ظاہر کرنا تھا کہ ان سے کام لینا تھا، بہت بڑا کام ان سے لیا۔ پنجاب پورے میں ان کا شہرہ ہو گیا۔ آگے انہوں نے کئی بے شمار لوگوں کو اس مطلب مکمل طور پر اس کام پر لگایا، خلافتیں دی۔ اب ان کی اگر ساری کرامتیں بیان کی جائیں تو میرا خیال ہے کہ اور کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، تو میں یہاں اس وقت صرف وہ ان کی کرامت بیان کرتا ہوں جس سے ہمارے بزرگ، ہمارے عظیم رہنما، ہمارے روحانی رہنما حضرت سید چندن شاہ صاحب ان کے مرید ہوئے اور ان سے ان کو بیعت و خلافت کا اعزاز ملا، وہ واقعہ
بیان کرتا ہوں وہ بھی ایک کرامت کی صورت ہے۔ جناب حضرت سید چنن شاہ صاحب یہ سوچا کرتے تھے، پہلے یہ بتاؤں کہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت سید محمد چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خراسان سے، ان کا خاندان یہاں خراسان سے منتقل ہوا تھا اور فوج میں کام کرتے تھے، فوج میں کسی عہدے پر متعین تھے۔ تو ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنی باقی زندگی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مختص کر دوں۔ انہوں نے سوچا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، فوج سے استعفیٰ دے دیا اور سوچا کہ کسی کی بیعت کرنی چاہیے، یہ کام روحانیت کا کام، یہ روحانی حوالے سے جد و جہد کا کام کسی بڑے ولی اور پیر کی بیعت کے بغیر ممکن نہیں، پہلے بیعت کرنا چاہیے۔ وہ سوچتے تھے کہ میں پیر ایسا پکڑوں جو سید ہو، خوبصورت ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، گورا چٹا ہو۔ یہ باتیں وہ سوچتی تھی، مگر انہوں نے جب شہرا سنا حضرت نامدار شاہ صاحب المعروف ہادی پاک رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے سوچا کہ چلو ان کو بھی مل لیتے ہیں۔ وہ رنگ پورا ان کے پاس حاضر ہوئے اور جا کر ان کے پیچھے بیٹھ گئے، اور ان کے پیچھے بیٹھ کر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پیچھے پیٹھ کی طرف بیٹھ کر درود شریف دل میں درود شریف پڑھنے لگے، دل میں، آواز سے نہیں، دل میں۔ تو ایک دم سے حضرت ہادی پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رخ موڑا اور فرمایا، کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ درود شریف کسی کے پیچھے بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، درود شریف کی بے ادبی۔ میں نے سوچا کہ میں نے تو آواز تو نکالی نہیں، میں نے تو بہت ہی آہستہ بھی کیا کہنا، میں تو دل میں پڑھ رہا تھا، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ بات سوچ کے وہ کچھ دیر اور انہیں دیکھتے رہے اور ان کے سارے ایک ایک حرکت کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک ان کے تاثر کو، ایک ایک چیز کو دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے بعد وہ اتنے متاثر ہوئے کہ، اور اس بات سے بھی متاثر ہوئے کہ وہ دل میں درود شریف پڑھ رہے تھے تو ان کو پتہ چل گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ جس کو دل کی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے اور باقی ساری باتیں دیکھ کر، انہوں نے کہا ان کے پاس مجھے بیعت ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جناب آپ مجھے بیعت کر لیں۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب میں آپ کو بیعت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا، فرمایا کیوں؟ شاہ صاحب نے کہا کیوں نہیں بیعت کر سکتے؟ میں نے کہا شاہ صاحب آپ تو کسی ایسے پیر کے پاس بیعت ہونا چاہتے ہیں جو سید ہو، جو پڑھا لکھا ہو اور جو خوبصورت ہو، گورا چٹا ہو۔ اب دیکھیے میں سید نہیں ہوں اور میں اتنا کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، اور میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، میں تو دیکھو وہ پہاڑوں کا ایک سادہ سا دیہاتی ہوں، اور میری رنگت بھی بنی ہے،
تو اس لیے آپ کے معیار پر تو میں پورا نہیں اترتا. حضرت سید چندن شاہ صاحب نے فرمایا جناب اب تو میں نے کہیں جانا ہی نہیں, اب تو بس میں نے آپ کے پاس ہی بیعت ہونا ہے, میں نے آپ کا پلو پکڑ لیا ہے, مجھ سے یہ نہ چھڑائے, مجھے دتکارے نہیں, مجھے اپنے پلو کے ساتھ بندھا رہنے دیں, میں نے آپ کا پلو پکڑ لیا, میں نے تو اب آپ سے ہی بیعت ہونا. جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا اچھا چلو کر لیں گے, مگر ابھی مجھے کام ہے, یہ چھاؤنی کی طرف جانا ہے, تو چلو آؤ چلتے ہیں, میرے ساتھ آپ بھی چلو. تو وہاں پہنچ کر یہ میں کیمرہ مین سے بات کر رہا ہوں, یہ آپ کی انگلی آپ ریکارڈ کر رہے ہیں آپ. تو ناظرین وہ فرمانے لگے کہ دیکھیے شاہ صاحب ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, مگر مجھے چھاؤنی میں کچھ کام ہے, آپ آئیے میرے ساتھ تو چلتے ہیں. تو وہ وہاں ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ جہاں رکیں میں ابھی آتا ہوں. نہیں ابھی آتا ہوں نہیں کہا, انہوں نے کہا میں آتا ہوں, میں واپس آؤں گا تو پھر بیعت کے بارے میں سوچیں گے, یہ بھی نہیں کہا کہ کریں گے. اب ان کو وہاں کھڑا کر کے وہ چلے گئے. اب وہ ان کو وہاں کوئی ایسی مصروفیت ہوتی چلی گئی کہ 4 دن گزر گئے. 4 دن کے بعد جب وہ واپس آئے تو شاہ صاحب حضرت سید چندن شاہ صاحب وہیں کھڑے تھے. تو ہادی نامدار شاہ صاحب, حضرت نامدار شاہ صاحب المعروف ہادی پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھئی ساڈا یار تے بہت پکا ہے. پنجابی میں انہوں نے فرمایا ساڈا یار تے بہت پکا ہے. تو انہوں نے کہا شاہ صاحب آؤ چلتے. تو واپس آ کر رنگ پورے وہ پہنچے اور انہوں نے شاہ صاحب کو بیعت کر لیا اور ساتھ ہی خلافت بھی عطا کر دی, کیونکہ انہوں نے اس عرصے میں جب یہ جتنا عرصہ بھی جتنے گھنٹے گزرے تھے انہوں نے پرکھ لیا تھا کہ یہ اس شخص میں روحانیت بدرجہ اتم موجود ہے اور اس کو مزید پرکھنے یا تربیت کی ضرورت نہیں, ان کو خلافت عطا کی جانی چاہیے. تو انہوں نے انہیں بیعت بھی کر لیا اور خلافت بھی عطا کر دی. ناظرین اس نشست میں جتنی بات ہوئی ہے اس میں ہادی نامدار شاہ صاحب کا تعارف بہت میرا لئے کافی حد تک ہو گیا ہے. جتنی ان کی جو امپریشن جو ان کے بارے میں جو ایک نئے قاری کو نئے ناظر کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, میرا خیال ہے کسی حد تک مطلب واضح ہو گیا ہے. تو ہادی نامدار شاہ صاحب کے تعارف کے بعد اب ہم عالم ہار شریف کے جو اولیاء ہیں ان کے حالات پر اگلی نشست کریں گے. اور اگلی نشست میں سب سے پہلے اس درگاہ عالیہ کے مؤسس حضرت خواجہ خواجگان حضرت سید چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کریں گے. تو اب اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.